بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا موضوع یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسی کے تحت آج کا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز پہلے ذکر ہوتا رہا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، آج ان کا کام کیا ہوتا ہے، آج انشاءاللہ العزیز یہ ذکر کریں گے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو نفس مطمئنہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ تزکیے والے ہوتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ پہلا درجہ اپنا تزکیہ، دوسرا درجہ اپنے رفقاء کا، اپنے دوست احباب کا جو اپنے قریبی ہیں، اس کے بعد پھر عام عوام الناس کا، یہ ان کا کام ہے۔ انسان دو چیزوں کا اکٹھ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ فرشتہ وہ نور سے ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو مثل آئینہ بنایا ہے، اللہ نے حضرت انسان کو مثل آئینہ بنایا ہے۔ آئینہ کیا ہے؟ جس میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ایک ہے شیشہ، فرشتے مثال شیشے کی ہیں۔ اب اگر صرف شیشہ ہو، آپ ادھر سے کھڑے ہوں گے تو دوسری طرف نظر آئے گی اور دوسری طرف والا ہمیں دیکھ سکے گا۔ حالت لطافت ہے، لطیف ہے، اسی لیے شیشہ ہے۔ فرشتے بھی نور سے ہیں، فرشتے بھی نور سے ہیں، روشنی ہے۔ یہ بلب روشن ہے، اس کی روشنی میں ہم اور بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی روشنی میں خود کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرشتہ ہے۔ اللہ نے جب وہ کلام جو اس کا ہے اور وہ راز جو اس کے ہیں، وہ حکمتیں جو اس کی ہیں، وہ علم جو اس کا عطا کردہ ہے، وہ جب عطا کرنا چاہا تو ایسا ہوتا نا جس میں اس کا اثر نظر آتا۔ اگر مٹی کو دیکھا جائے
صرف مٹی کو یا پہاڑ، اس کے اندر عکس نظر نہیں آتا، اس کے اندر عکس نظر نہیں آتا، شیشے میں عکس نظر نہیں آتا، خالی شیشہ ہے۔ اب اگر چاہیے کہ اس کے اندر وہ صفات اپنا رنگ دکھائیں، وہ کمال اپنا رنگ دکھائے، وہ علم اپنا رنگ دکھائے، تو اس شیشے کو زنگاری کرنی پڑے گی ایک طرف سے، اس کی ایک طرف زنگاری کی، یہ شیشے سے آئینہ بن گیا، یہ شیشے سے آئینہ بن گیا۔ اب جب حضرت انسان آئینہ بنا، اس کے اندر مٹی کا عنصر شامل ہے، اس کے اندر نور میں روح شامل ہے، پانی شامل ہے، جس چیز کا تعلق زمین سے ہے وہ بھی شامل ہے، جس صفت کا تعلق آسمان سے ہے وہ بھی شامل ہے، حضرت انسان بنا دیا۔ اب جو صفات عطا کیں، اگر یہی قرآن پتھروں پر نازل کیا جاتا تو یہ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ پھر حضرت انسان کے قلب پر اسے نازل کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، مثال اس طرح لے لیں، فرشتوں نے سوال کیا کہ مالک، ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہ تھے جو حضرت انسان کو بنایا ہے؟ 2 پیالے دے دیے گئے، ایک حضرت آدم کے پاس ہے اور ایک فرشتے کے پاس ہے۔ فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کو توڑ دے، وہ پیالہ توڑ دیتا ہے۔ آدم کو حکم ہوتا ہے اس کو توڑ دے، آدم بھی پیالہ توڑ دیتے ہیں۔ فرشتے سے پوچھا کہ تو نے پیالہ کیوں توڑا؟ وہ کہتا ہے مالک تیرا حکم تھا توڑ دیا، مجھے اس بات سے لینا دینا ہی نہیں کہ وہ قیمتی کتنا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، جاننے کی ضرورت ہی نہیں، بس تیرا حکم تھا توڑ دیا۔ آدم سے پوچھا کہ آدم یہ پیالہ تو نے کیوں توڑا؟ تو آدم نے یہ نہیں کہا مالک تو نے حکم دیا ہے توڑ دیا، کہا پیارے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ یہ جو ایک عنصر حضرت انسان میں عاجزی کا ڈالا گیا ہے، یہ تزکیہ کی پہلی منزل ہے، یہ تزکیہ کی پہلی منزل ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار شاید صاحب تزکیہ وہ ہے جو کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، جس نے کثرت سے حج کیے ہیں، کثرت سے زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، شاید یہ صاحب تزکیہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھنا نیکی ہے، فرض بھی ہے، کوئی نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اجر ہے، اس کا اجر ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ بھی نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے، کسی غریب مسکین کی مدد کرنا نیکی ہے، اس کا اجر ہے، اس کا اجر ملے گا، یہ عمل اجر سے خالی ہی نہیں۔ تو پھر وہ تزکیہ کس شے کا نام ہے؟ اس عمل سے یہ مراد، اگر میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں لیکن میرے دل کے اندر بغض موجود ہے، کینہ موجود ہے، حسد موجود ہے، لالچ موجود ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے ایک زمین کو تیار کیا، میں نے اس کے اندر بیج ڈالا، اس میں جڑی بوٹیاں اگ گئیں، میں نے انہیں تلف نہیں کیا، میں اس کو پانی دیتا رہا، وہ بوٹیاں بھی بڑھتی رہیں، وہ جو فصل میں نے کاشت کی تھی وہ بھی بڑھتی رہی، وہ فصل کے لیے نقصان کا باعث ہے، فصل صحت مند نہیں ہوگی، مجھے فصل مل تو جائے گی، صحت مند فصل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے،
ایک عام نیکی کرنے والا وہ نیکی کرتا ہے، اس کو اجر ضرور ملے گا، یہاں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا، لیکن منصب ولایت نہیں ملے گا۔ منصب ولایت اور چیز ہے، نیکی کرنا، نیکوکار ہونا اور چیز ہے۔ مجھے چاہیے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میری فصل اچھی ہو، مجھے اس کے اندر سے حسد کی بوٹی کو نکال باہر پھینکنا پڑے گا، مجھے بغض کی بوٹی کو نکال باہر پھینکنا پڑے گا، مجھے لالچ کی بوٹی کو نکالنا پڑے گا، مجھے انا کی بوٹی کو اس سے نکالنا پڑے گا، اور پھر اس کو صحت مند کرنے کے لیے مجھے عشق مصطفیٰ کی کھاد ڈالنی پڑے گی، مجھے تلاوت قرآن پاک کی چوکی کرنی پڑے گی، مجھے حدیث مصطفیٰ کی اس کو کھاد جو ہے نا وہ دینی پڑے گی۔ میں ایک طرف بوٹیوں کو تلف کروں گا، دوسری طرف اس کو ان چیزوں کے ساتھ جب میں اس کی آبیاری کروں گا، اس کی دیکھ بھال کروں گا، تو یہ میری فصل اچھی ہو جائے گی۔ یہی تو تزکیہ ہے، تزکیہ یہ ہے، محاسبہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ دیکھتا رہ جاؤں، میرا کام کیا ہے، میرا اخلاق کیا ہے، میرے معاملات کیا ہیں، میں نے عاجزی کہاں اختیار کی، وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، اس دل کی کھیتی کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو نفس مطمئنہ والی بات ہے، اس کا تعلق اس کھیتی کے ساتھ ہے۔ اگر کھیتی اچھی نہیں ہے تو نفس تو ہے، امارہ بھی ہو سکتا ہے، لوامہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ کپڑے کے اوپر میل آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہترین قسم کا سرف لیں گے، صابن لیں گے، اس کو لگائیں گے، پانی کی مدد سے، اسے رگڑنے کی مدد سے اور دیگر، ہم اس کے اندر سے میل کچیل نکال لیں گے۔ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اس کے بعد اسے سوکھنے کے لیے ڈال دیا، جب وہ سوکھا، پریس کیا، پھر جا کے تیار ہوا۔ ایک دل کی حالت اس کپڑے کی ہے، اور ایک حالت ہے شیشے کی، جو ابھی میں نے پہلے شیشہ ذکر کیا۔ شیشے کے اوپر اگر میل آ جائے، اس کے لیے شیشہ اگر گندا ہو، ہم صرف گیلا کپڑا مارتے ہیں، پھر خشک مار دیتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت پر ہے۔ اگر سونے میں کھوٹ آ جائے، اگر سونے میں کھوٹ آ جائے، سنار شاید کوئی ساتھی بیٹھا ہو، اس کا کھوٹ نکالنے کے لیے اسے کٹھالی میں ڈالنا پڑتا ہے، اسے گرم کرنا پڑتا ہے، اس کا میل کچیل بھی صاف ہوتا ہے، کھوٹ بھی علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کے دل کی کیفیت، ہر ایک کے نفس کی کیفیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ جب نفس سرکشی پر معمور ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر نفس تابع داری پر آ جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا یاد الہی میں دل لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو سوال ہے نا جی، وہ نماز تو پڑھ لیں جا کے، سچی بات یہ ہے کہ دل نہیں کرتا کئیوں کو۔ کئی یہ بات کہنے سے جھجکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ اصل میں کام دھندہ ایسا ہے نا، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کپڑے پاک نہیں ہوتے، تو اسی لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کئی اور رنگ کے، ہر ایک کا بہانہ اپنا ہے۔ اگر اہل اللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، رب چاہتا ہی نہیں کہ تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، یاد رکھنا رزق نہیں چھینتا، یاد رکھنا آسائشیں نہیں چھینتا، سماعت برقرار رہتی ہے، بینائی برقرار رہتی ہے، دل کی دھڑکنیں چلتی رہتی ہیں، سانس چلتا رہتا ہے، رگوں میں خون بہتا رہتا ہے، ہمیں کاروبار میں منافع ہوتا رہتا ہے، معاملات چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندے سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، توفیق
سجدہ چھین لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہر نفس آ کر جھک جاتا ہے کہ مالک تو ہی تو ہے، میں تو ہوں ہی کچھ نہیں، تو ہی تو ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، لہٰذا تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں۔ یہ توفیق سجدہ کسی کو عطا ہو جاتی، یہ بہت بڑا اس کا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، آخری بات، اس کی جب تیاری شروع ہوتی ہے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایسی کوئی کھاد نہیں، دل کی، نفس کی بات کر رہا ہوں، جو دل کو تازگی دے اور نفس کی سرکشی کرے، ایسی کوئی کھاد نہیں جو در مصطفیٰ سے ہو کے نہ آئے۔ مثال اس کی جو آخری بات ذکر کی تھی، ایک بندہ، آج سائنسی دور ہے، اس سائنسی دور میں اپنی تحقیق پر اگر دیکھتا ہے تو خدا کو ایک مانے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وہ ایمان والا ہو جائے گا؟ بھئی آپ بھی تو ایک مانتے ہیں، میں بھی ایک مانتا ہوں، سارے ایک مانتے ہیں، ایمان والا کیوں نہ ہوگا؟ ایمان والا کیوں نہ ہوگا؟ ایمان والا ہونے کے لیے در مصطفیٰ پر جانا پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جیسے کلمہ طیبہ پڑھا تو ذہن میں ایک تصور آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ذہن میں اگر تصور اور ہو تو وہ تو مطلب پورا نہ ہوا۔ مطلب پورا ہونے کے لیے اللہ کا ایک تصور ہونا کافی ہے، اور اللہ کے ایک تصور کے لیے اس کو دیکھنا کافی ہے۔ تو ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے سوائے ذات مصطفیٰ کے۔ اور جب حضور سے پوچھا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی عزت کی قسم، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ تو پھر یہی صورت ہے توحید کی کہ ہمیں حضور کے خدا کو خدا ماننا پڑے گا، تب خدا کا تصور ایک آئے گا۔ جو مصطفیٰ کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، جو مصطفیٰ کا خالق ہے وہی ہمارا خالق ہے، جو مصطفیٰ کا مالک ہے وہی ہمارا مالک ہے۔ تبھی جا کر ہمیں سیدھا رستہ ملے گا۔ جب رستہ سیدھا ملے گا تو یہ وہ کھاد ہے جو تمہارے دل کے ایمان کے پودے کو جو آبیاری کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔